چلیے، عادل شاہی ہم لوگ دیکھ لیے، اور اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں قطب شاہی، کیونکہ پہلے ہم لوگ دیکھ لیے کہ بہمنی عہد ختم ہونے کے بعد 5 خود مختار ریاستیں قائم ہوتی ہیں، جس میں اردو ادب کے لحاظ سے 2 ریاستیں ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو ہے قطب شاہی عہد، اور دوسرا ہے عادل شاہی عہد۔ یہ کبھی مت سوچئے گا کہ پہلے عادل شاہی حکومت ہے یا پہلے قطب شاہی، کیونکہ بکھرنے کے بعد 5 خود مختار ریاستیں بنتی ہیں۔ تو پڑھانے کے لحاظ سے ہم پہلے قطب شاہی بھی پڑھا سکتے تھے، بعد میں عادل شاہی پڑھا سکتے تھے، لیکن عادل شاہی کو میں نے پہلے پڑھایا ہے، قطب شاہی کو بعد میں۔ تو آج ہم لوگ کو دکنی ادب ختم ہو جائے گا، یعنی تاریخ اس کی ختم ہو جائے گی۔ اب ہم لوگ کو اس کے بعد چلیں گے، انڈیویجول طور پہ چلیں گے، جو جو ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلے کہاں تک آج کھینچاتا ہے، تھوڑا سوچ رہے ہیں تیزی میں کرنے کے لیے، اس کے بعد فکشن کے جو اجزاء ہیں یا فکشن کی جو تنقید ہے، اس طرف ہم لوگ آگے بڑھیں گے، اس لیے اس کو تیزی میں آج نپٹاتے ہیں۔ چلیے، قطب شاہی عہد کب سے کب تک ہے یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ ہے آپ کو 1512 سے لے کر 1687 تک۔ اس عہد کو یاد رکھیے گا، کب سے کب ہے عادل شاہی، کب سے کب ہے قطب شاہی، کب سے کب ہے۔ پہلا بادشاہ نام یاد رکھنا ہے سلطان، سبھی میں دیکھیے قلی قطب لگا ہوا ہے، قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ۔ میں نے صرف چھوڑ دیا ہے یہاں پہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور سب میں شاہ نہ لگا ہو۔ تو سلطان قلی قطب، جمشید قلی قطب، سبحان، اس کے بعد ابراہیم، محمد قلی قطب شاہ، اور سلطان محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، اور ابو الحسن تانا شاہ۔ ایک تو آخر والے جو بادشاہ ہیں ان کا نام یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے کافی اہم ہوتا ہے، جس طریقے سے عادل شاہی حکومت میں دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے پہلے، جیسے یوسف عادل شاہی ہو، محمد عادل شاہ ہو، یہ سارے کا عہد ایسا ہے جو سلطنت کے جو امور ہیں یا سلطنت کے جو نظام ہیں اس کو مستحکم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ علم و ادب کے طرف ان کا رجحان تھا، لیکن انہوں کو اتنا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ اس طرف جو ہے توجہ دے سکے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے اولیت ان کی یہ تھی کہ اپنے حکومت کو مستحکم کر سکے، مضبوط کر سکے۔ اسی طریقے سے قطب شاہی عہد میں بھی آپ دیکھیے گا تو سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی، یہ سارے لوگ جو ہیں بادشاہ ہیں، یہ بھی ابتدائی دور کے بادشاہ تھے، اور ابتدائی دور میں ان کے پاس بھی وہی مسائل تھا، تو انہوں نے بھی انہی مسائل کو دور کیا ہے۔ اور جب حکومت مستحکم ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے، اور مضبوط ہونے کے بعد جو بادشاہ کے ہاتھ میں آئی، تو اس کے بعد انہوں نے کیا ہے، علم و ادب کی طرف توجہ دی۔ تو یہاں سے ہمارا اردو ادب کا فروغ جو ہے، بلکہ عہد زرعی کہا جائے، یہاں سے شروع ہوتا ہے محمد قلی قطب شاہ۔ ہم آپ دونوں جانتے ہیں کہ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اچھا، دو چیزیں یہاں ہیں، ایک تو ہے دیوان اور دوسرا ہے کلیات۔ ان دونوں کا فرق بتائیے آپ لوگ، دیوان کسے کہیں گے اور کلیات کسے کہیں گے؟ کسی کو اگر پتا ہے تو بتائیے۔ حرف کی ترتیب سے، حرف کے حساب کے ترتیب، جو شعر کے آخری میں حرف آتے ہیں اس کے ترتیب کے حساب سے جو ترتیب دیا جائے، تہجی۔ حرف تہذی۔ اچھا، چلیے دیکھیے، دیوان کو پہلے سمجھ لیجیے۔ غزل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم لوگ بات کرتے ہیں قافیہ کی، اور دوسری جو ہے بات کرتے ہیں ردیف کی۔ ان دونوں کو بہت اچھے سے میں نے سمجھایا ہے،
اور اس کو سمجھنا اور اس کی نشاندہی کرنا بھی میں نے بتایا. آپ لوگ نشاندہی کر بھی رہے تھے جب میں ولی کی غزلوں کو پڑھا رہا تھا. تو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ غزل کے لیے قافیہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ردیف جو ہے ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے. ردیف ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. تو اگر دیوان کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایک تو غزلوں کا مجموعہ ہو، اور دوسرا جو ہے غزل ہے کہ الف سے لے کر یہ تک جتنے بھی حروف ہیں یہ سبھی سے غزلیں کہی گئی ہیں. یعنی الف سے بھی ردیف ہو، بے کا بھی ردیف ہو، تے کا بھی ہو، سے کا بھی ہو، یہ اسی طریقے سے یہ تک ہو. ایک ہی غزل کیوں نہ ہو لیکن ہو الف سے لے کر یہ تک. اگر اس طریقے سے غزلیں کہی گئی ہیں اور ان کے مجموعے کو، وہ سارے کلیکشن کو اگر شائع کرتے ہیں تو اس کو دیوان کہتے ہیں. اگر اس طریقے سے اگر نہیں ہے، ترتیب سے نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگ شعری مجموعہ کہیں گے، دیوان نہیں کہیں گے. دیوان کے لیے کنڈیشن اپلائی ہے. تو یہ دیکھیے گا بہت سارے شعرا حضرات ہیں جن کے شعری مجموعہ ہے، دیوان نہیں کہتے. تو دیوان کے لیے یہ کنڈیشن ہے. کیا کلیات دیوان کو ایک بار پھر سے بولیے؟ دیوان کے لیے میں نے کہا تھا کہ جو غزل جو کہہ رہے ہیں وہ غزل کا آخری جو ردیف ہے، اس ردیف جو ہے آخر میں الف سے بھی ہو اور بے کا سا بھی ہو، تے ہو، سے ہو، اسی طریقے سے الف سے لے کر یہ تک ہر ایک حرف سے غزل کہی گئی ہو. اور اس غزل کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دیوان کہتے ہیں. اور کلیات میں یہ ہے کہ کلیات میں آپ کا جتنے بھی شعری مجموعہ ہے، آپ کو غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، کچھ بھی ہو وہ سب کے سب اگر اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کلیات. یعنی شاعر کے، کسی بھی شاعر کے جتنے بھی تخلیقات ہیں وہ سب کے سب اگر ایک جگہ کرتے ہیں تو اس کو کلیات کہتے ہیں. لیکن دیوان کے لیے شرط یہ ہے کہ دیوان میں آپ کا غزل کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن غزل کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ غزل جو ہے الف سے لے کے یہ تک کے ردیف میں آپ کی غزلیں کہی گئی ہوں. ایسا ہو کہ الف تو ہے، بے ہے، لیکن بیچ میں بہت ساری چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر اس کو ہم لوگ دیوان نہیں کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی سر. ہاں. تو ولی کو دیکھتے ہیں، قلی قطب شاہ کو دیکھتے ہیں کہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہمیں یہاں آپ کو مل رہا ہے قطب شاہی عہد میں. اب یہ دیکھیے سلطان قطب شاہ کے بارے میں، پہلا بادشاہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی آپ کا ترک نژاد ہے. وہاں بھی آپ دیکھ رہے تھے ترکی ہی ہے. سلطان قلی کیا ہے، اپنی جان بچا کر ایران سے دکن آیا، یہاں بھی وہی حالات ہیں. اور محمود شاہ بہمنی، اس کو یاد رکھیے گا، محمود شاہ بہمنی کے عہد میں اس کے جرگے میں شامل ہوتا. جرگے مطلب آج کے کیبنیٹ کہہ سکتے ہیں. اپنی قابلیت کی بنا پر 1495 میں تلنگانہ کا صوبیدار بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی. اور جب تک جو ہے بہمنی، یعنی یہ بہمنی سلطنت میں صوبیدار بن رہے، اور جب تک بہمنی سلطنت قائم رہتی ہے تب تک یہ ان کے ماتحت میں تلنگانہ کے صوبیدار ہی رہتے ہیں. جیسے ہی بہمنی سلطنت بکھرتی ہے یہ بھی اپنے خود مختاری کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں بھی اب بادشاہ ہوں اور یہ سارا علاقہ میرے ماتحت، یعنی خود وہ بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں. سلطان قلی گولکنڈا کو محمد نگر کا نام دے کر اپنا پائے تخت بناتا ہے. قطب شاہی بادشاہوں کے ایک مشترک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب کے سب اعلیٰ تعلیم سے بہرےور تھے. ٹھیک ہے، لیکن ابتدائی جتنے بھی بادشاہ ان کو موقع نہیں ملا تھا. گولکنڈا کے پہلے 4 بادشاہ سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی کے عہد میں جو ہے ادب کا فروغ
نہیں ہوا ہے، اس کے بعد کے بادشاہوں میں ادب کا فروغ ملتا ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت کیا ہے، جنگ و جدل اور سلطنت کو مضبوط کرنے میں گزر گیا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ادب کا جو سراغ ملتا ہے وہ ابراہیم قلی شاہ کے یہاں، ابراہیم قلی شاہ کہیے یا ابراہیم قلی قطب شاہ کہیے، بات آپ کی ایک ہی ہے۔ ابراہیم نے تلنگی شاعری کی بڑی قدردانی کی، تلنگانہ کے تھے۔ ابراہیم کے دور میں گولکنڈہ میں جو شاعر اردو شعر و سخن کی صورت گیری کر رہے تھے، یعنی اتنے لینگویج پہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ ابراہیم قلی قطب شاہ کے عہد میں، ان کے زمانے میں جو شاعر تھے ان کا نام یاد رکھیے گا، ملا خیالی، سید محمود، اور ایک نام ہے فیروز۔ یہ صرف اور صرف نام یاد رکھیے گا کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ان کے عہد میں کون سے شاعر تھے۔ شاعر تھے لیکن ان کا بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا، اس لیے صرف ان کے نام تک ہم لوگ محدود رکھیں گے، نام ہی تک یاد رکھیں گے، کیونکہ اصل جو ہے ذخیرہ جو ادب کا آ رہا ہے اس کے بعد آ رہا ہے۔ ان کے بعد کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوتے ہیں، یہ خود بادشاہ ہیں اور خود وہ شاعر بھی ہیں، شاعری کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بادشاہ جو خود وہ شاعری کر رہا ہے جس زبان میں، اس کو کتنا فروغ ملے گا۔ ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں آپ یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا ان کا عہد کب سے کب تک ہے، تو 1565 سے لے کے 1611 عیسوی تک ان کے عہد ہے، اور یہ تخت نشین جو ہوتے ہیں یہ 1580 میں تخت پر بیٹھتے بادشاہ بنتے ہیں۔ بادشاہ کس ٹائپ کے تھے؟ امن پسند بادشاہ تھے، لڑائی جھگڑے سے ان کو مطلب نہیں ہے۔ شاعر ایسے بھی لڑائی جھگڑا کرتے کہاں ہیں، شاعر تو عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اور خاص کے قلی قطب شاہ، انہوں نے مقامی موضوعات کو زیادہ اٹھایا ہے، اور ان کے کلیات کو اگر دیکھیں گے، ان کے نظموں کو اگر دیکھیں گے تو مقامی جتنے بھی تہوار ہیں یا رسم و رواج ہیں سبھی پر ان کی جو ہے نظمیں کہی ہیں، انہوں نے غزلیں کہی ہیں۔ جہاں یہ عید اور بقرعید محرم کو منا رہے ہیں، وہیں یہ ہولی اور تہوار کو بھی منا رہے ہیں۔ اسی لیے گولکنڈہ میں جو ہے اس عہد کو عہد زرین کہا جاتا ہے، سمجھے؟ عروج کا دور یہی کہتا ہے۔ وہاں دیکھ رہے تھے کس کو؟ عروج کا دور ابراہیم قلی قطب شاہ، اور اس کے بعد جو ہے علی عادل شاہ ثانی جو ہے اس کو عہد زرین کا دور کہا جا رہا تھا۔ یہاں قلی قطب شاہ کے دور کو کہا جا رہا ہے عہد زرین کا شاہ، یعنی گولڈن پیریڈ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے زمانے میں نئی نئی عمارتیں تعمیر ہوئیں، یہ تعمیر کیونکہ شاعر کے شاعری کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کے بھی بہت بڑا یہ دلدادہ تھے۔ انہی کے ریجن میں کیا ہے، چار مینار ابھی جو دیکھ رہے ہیں حیدرآباد کا، جس کو چہار مینار کہتے ہیں، انہی کے ریجن میں تعمیر کرا ہوا۔ حیدرآباد کا شہر انہوں نے ہی بسایا ہے، اور محمد قلی قطب شاہ اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ یہ سب یاد کیجئے، رکھیے گا آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے خیالات کا اظہار شاعری کے زبان میں ہی کرتے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ بات ہے کہ انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں، چاہے دربار میں ہو یا آپ اپنے لوگوں میں جب باتیں کرتے ہیں، تو کوئی بات اگر اپنی کہنی ہوتی تھی تو انہوں نے زیادہ تر جو اپنے خیالات وہ ہے شاعری میں بیان کی ہے۔ ان کے موضوعات اسی طریقے سے رہتے تھے، اسی لیے ان کے دیوان میں دیکھیے گا، ان کے بہرے ہیں یا پھر ان کے موضوعات ہیں، ایسے ایسے موضوعات ہیں جس کو برتنا بہت مشکل تھا۔ سب سے بڑی خصوصیت ان کے اندر یہ ہے کہ بحر اور وزن کے مطابق وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ بحر اور وزن کس کو کہتے ہیں ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے، ابھی نہیں، شاعری کی طرف۔ کلیات میں انہوں نے 17 تخلص استعمال کیا، یہ تو کئی دفعہ کوشچن آیا ہوا ہے کہ قلی قطب شاہ نے کتنے تخلص استعمال کیا ہے، تو 17 تخلص استعمال کیا، جس میں سب سے فیمس جو ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر کہیں گے تو پہلے تو تخلص کا نام دیکھ لیتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو تخلص استعمال کیا وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، محمد
محمد شاہ، محمد قلی، محمد قطب، قطب زماں، قطب شاہ، قطب شاہ، محمد قطب شاہ، محمد قطب شاہ غازی، محمد قطب شاہ راجہ، محمد قطب شاہ سلطان، قطب شاہ نواب، معانی، قطب معانی، قطب معانا، قطب مانے اور ترکمان۔ اب ان میں جو ہے یہ 17 جو تخلص ان کا ہے، تو کیا ہم 17 تخلص کو یاد کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی غلطی نہیں کریں گے، اتنا ہمارے پاس ذہن بھی کہاں ہے۔ سب سے زیادہ جو استعمال ہے وہ کیا ہے؟ معانی، قطب، قطب شاہ اور ترکمان۔ اس میں بھی سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو معانی ہے، سب سے زیادہ انہوں نے معانی استعمال کیا ہے، اس کے بعد ترکمان کو بھی یہ استعمال کیا ہے۔ تو معانی ہو، قطب ہو، ترکمان ہو، یہ تخلص انہوں نے زیادہ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیے، بقول محی الدین قادری زور، اس کی غزلیں سادگی اور لطافت کے اعتبار سے حافظ کی غزلوں سے جو ملتی ہے، یہ بڑی بات ہے کہ کیونکہ فارسی کے سب سے بڑا غزل کا جو شاعر ہے، ان کے مقابلے میں قلی قطب شاہ کو رکھ رہے ہیں۔ کون رکھ رہے ہیں؟ تو محی الدین قادری زور، اس قول کو یاد رکھیے گا۔ اب یہ دیکھیے، ان کے دور میں جو ہے سب سے بڑا جو شاعر ہے وہ آپ کا ملا وجہی ہے، یہاں دکن کا بھی بڑا شاعر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے ملا احمد، لیکن سب سے بڑا جو شاعر ہے وہ آپ کا ملا وجہی ہے۔ چلیے اب وجہی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے دربار کا ملک الشورا تھا، ٹھیک ہے؟ فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کیا کرتے تھے، یعنی یہ فارسی کے بھی شاعر تھے اور اردو کے بھی شاعر تھے۔ یہاں دیکھیے، جہاں پورے دکن کی بات ہو رہی ہے وہ فارسی سے الگ ہو رہے تھے، فارسی سے الگ راستہ اپنا رہے تھے۔ جتنے بھی شعرا وغیرہ دیکھیے گا کہ فارسی کو اردو میں یعنی مقامی دکنی زبان میں وہ ڈھال رہے تھے، لیکن یہاں ملا وجہی مل رہے ہیں جو کہ دونوں میں شاعری کر رہے ہیں، فارسی کے بھی اور اردو میں بھی۔ فارسی کلام میں ان کا تخلص دیکھیے، 3 طرح کے تخلص ہے، وجہی، وجیہی اور وجیح۔ تینوں تخلص آپ نام یاد رکھیے گا، کیونکہ تینوں کے تعلق سے سوالات آتے ہیں۔ قطب مشتری میں ہر جگہ انہوں نے وجیہی تخلص استعمال کیا ہے، لیکن صبرس میں جو ہے ہر جگہ وجہی لکھا ہے، اور دونوں ہمارے سلیبس میں ہے، قطب مشتری بھی ہے اور صبرس کو بھی پڑھنا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا۔ محی الدین قادری زور نے وجہی کا سال وفات 1659 میں لکھا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ ہم لوگ کو صبرس بھی پڑھنا ہے، ملا وجہی کو بھی پڑھنا ہے، اس لیے ان کا سال وفات بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اب دیکھیے، دیوان وجیح فارسی دیوان ہے۔ اب ان کا نام پوری طریقے سے یاد رکھیے، اور تاریخ بھی، ہجری بھی یاد رکھیے گا اور عیسوی بھی یاد رکھیے گا۔ قطب مشتری کتنا ہجری ہے؟ 1018 ہجری، اور عیسوی ہے 1609 عیسوی۔ صبرس 1045 ہجری اور عیسوی میں 1635 ہجری۔ ایک اور کتاب ہے تاج الحقائق، لیکن اس میں محققین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ سر ہلو، کیا حضور؟ جی کہہ رہے کہ سر ہجری اور عیسوی دونوں کو یاد رکھنا ہوگا، تو ایسا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ہجری سے عیسوی کو نکال سکے آرام سے؟ ہاں ہے سر، ہے سر، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اوکے سر۔ ہجری سے عیسوی نکالنے کے لیے اور عیسوی کے ہجری نکالنے کے لیے ہم بتائیں گے آپ کو۔ بس یہ جو ہے کہانیاں وغیرہ ختم کر لیں، دکن کو ہم پوری طریقے سے کمپلیٹ اگر کر لیں گے ہم لوگ، جو کہ قطب مشتری وغیرہ، صبرس ہے، قدم راؤ پدم راؤ، یہ سب کی کہانیاں جب ہم لوگ سن لیں گے، اس کے بعد ہے ہجری اور عیسوی ہم لوگ نکالنا دیکھ لیں گے۔ آسان ہے، زیادہ مشکل ہے، تھوڑا سا میتھمیٹک اگر جانتے ہیں تو ہجری سے عیسوی، عیسوی سے ہجری نکال سکتے ہیں۔ اوکے سر۔ ہاں، اب آتے ہیں قطب مشتری کے بارے میں، ان کے کردار کے تعلق سے یاد رکھیے گا، حالانکہ پوری کہانی ابھی نہیں بیان کریں گے یہاں پہ۔ ایک تو اہم کردار ہے قلی قطب شاہ، اس کے بعد دوسرا کردار ہے مشتری،
جو بنگالہ کی شہزادی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضمنی کردار ہے زہرہ ہے، مشتری کی بہن ہے. اس کے بعد عطارد ہے، یہ مصور اور سفیر رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریخ ہے جو حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم کا بیٹا ہے. اس کے بعد ہے مہتاب پری جو شہزادہ پر عاشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اردو کے قدیم ترین مثنویوں میں سے ایک آپ کو مشتری قطب مشتری ہے، اور اس میں جو ہے کردار ہے وہ خود قلی قطب شاہ ہے، اور کہا جاتا ہے ان کی فرمائش پر ہی لکھی گئی ہے. اور مشتری جو ہے ان کے رقاصہ ہے جو کہ انہی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے. اب دیکھیے جب قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا تھا تو بھاگمتی کو اپنے حرم میں رکھ لیا اور مشتری کے نام سے نوازا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو دراصل یہ کہانی کیا قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی کہانی ہے. بھاگمتی کو انہوں نے مشتری کے نام سے ان کو نوازا تھا. بعد میں مشتری کو حیدر محل کے نام خطاب دیا گیا ہے. بھاگمتی اس سے کیا ہے مشتری، اور انہی کو جو ہے حیدر محل کا نام دیا. وجی نے اپنے ایک شعر میں واضح کیا کہ اس نے مثنوی کو صرف 12 دن میں لکھا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. قصے کی طرف ہم لوگ بعد میں چلیں گے، قصہ ہم لوگ بعد میں سنائیں گے، ابھی نہیں. اب آتے ہیں اس کے بعد سبرس. سبرس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 1045 1665. سبرس اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ ہے اور اس کو تمثیلی داستان کہتے ہیں. اچھا تمثیلی کس کو کہیں گے جی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ تفصیل کہیں گے کہ اس میں کردار جو ہے مثالی کردار ہوتے ہیں جس میں مثالی. دوسرا اس کو یہ کہیں گے کہ وہ کردار جو کہ غیر مرئی، یعنی ایسے کردار کو پیش کیا جائے جو کہ جاندار نہیں، جو کردار جاندار نہیں ہے لیکن اس کو جاندار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. جیسے ہوا، پانی، خواہش، محبت، نفرت، یہ سب کیا ہے جاندار چیزیں نہیں ہے، فیل کرنے کے لیے ابسٹریکٹ چیزیں ہیں. اس کو ایز اے کردار ہم بنا رہے ہیں، ایز اے آدمی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں تمثیل کہتے ہیں. یہ سارے کردار آپ کو سبرس میں ملیں گے، اس لیے اس کو تمثیلی کردار کہتے ہیں. قطب مشتری محمد قلی قطب شاہ کے وفات سے 2 سال پہلے لکھی گئی. ان دونوں کا فرق دیکھیے گا. قلی قطب شاہ یعنی قطب مشتری جو ہے قلی قطب شاہ کے وفات سے پہلے لکھی گئی ہے، اور سبرس اس کے 27 سال بعد عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پر لکھی گئی. ایک قلی قطب شاہ کے عہد میں قطب مشتری ملا وجہی لکھ رہے ہیں، اور دوسرے ان کے وفات کے بعد عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پر لکھی جا رہی. اب دیکھیے سبرس محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کی ایک تصنیف تھی جو دستور عشاق کے نثری خلاصہ جو ہے قصہ حسن دل سے ماخوذ ہے. اب اس کو سمجھیے گا. یعنی محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری یہ نام ہے. محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، نظم میں ہے. وہ کیا ہے دستور عشاق ہے. ٹھیک ہے. فارسی میں ہے دستور عشاق. اب دستور عشاق کا انہوں نے خود جو ہے نثری کیا، نثر میں لکھا جس کا نام رکھا قصہ حسن دل. اسی سے یہ کہانی لی گئی ہے سبرس کی، اسی لیے اس کہانی کو قصہ حسن دل بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں اسی کہانی کو فتاحی نیشاپوری نے دوبارہ اپنی دوسری تصنیف میں شبستان خیال سے بھی پیش کیا. کسے قصہ حسن دل کو. لیکن سبرس ملا وجی نے اس سے استفادہ نہیں کیا بلکہ اس سے کیا ہے. اس کے بعد کیا یہ اتنی مقبول ہوئی کہ سروری ایک شخص نے ترکی زبان میں شبستان خیال کی شرح کی. اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے آرتھر براؤن. اس کا آرتھر براؤن اور ولیم پرائس، انہوں نے کیا ہے انگریزی زبان میں شائع کیا.
اب دیکھیے آپ اس کی ڈیٹ کی طرف نہیں جائیے گا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ آرتھر براؤن اور ولیم پرائس نے انہوں نے کیا انگریزی میں، ٹھیک ہے، دیکھیے اب اس کو ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، انگریزی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آر ایس گرین شیڈ نے دستور اشاق کو مرتب کر کے اصل متن کو مختصر انگریزی مقدمے کے ساتھ لندن سے بھی شائع کیا گیا ہے۔ اس کی مقبولیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کہانی کو۔ پھر صبرس ایک تمثیل ہے جس کی طرف خود وجہی نے اشارہ کیا ہے، اس میں کرداروں کی تعداد 76 ہے، یہ پوچھا گیا ہے کہ کتنے کردار ہیں۔ اس میں کل انشائیہ جو ہے 11 انشائیہ ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا موٹا موٹی صبرس کا خاکہ ہے، بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کی کہانی کی طرف۔ اس کے بعد صبرس کے بعد کی جو بات آتی ہے، کہاں ہے، بہت لمبی کہانی ہے یہ، ہاں، ملا وجہی کے بعد جو ہے دوسرا بادشاہ کا زمانہ آتا ہے محمد قطب شاہ، یعنی عبداللہ قطب شاہ کے بعد محمد قطب شاہ۔ اب دیکھیے عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں جو ملک الشورا ہے، کون ہے؟ ملا وجہی۔ ملا وجہی کا زمانہ چل رہا ہے، ملک الشورا ہے، دوسرے شورا کو وہ لگا نہیں رہے۔ جیسے ہی زمانہ پلٹتا ہے، محمد قطب شاہ کا عہد آتا ہے، غواصی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، بڑا شاعر ملک الشورا یہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دونوں میں اچھے خاصے جو ہے مقابلہ چلتا ہے۔ غواصی نے کیا لکھا؟ سیف الملوک و بدیع الجمال 1624 میں۔ ایک اور لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے مثنوی ہے مینا ستونتی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری کتاب ہے طوطی نامہ، ٹھیک ہے۔ طوطی نامہ بھی عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں ہے، اس میں طوطے کی زبان سے 70 کہانیاں بیان کی گئی ہیں طوطی نامہ میں۔ غواصی عبداللہ کے دربار کا ملک الشورا تھا۔ 1609 میں وجہی نے کتب مشتری لکھی، تو اس میں اب یہ دیکھیے جب یہ مشتری لکھتے ہیں، اس وقت غواصی کی شہرت گولکنڈہ میں اتنی پھیل چکی تھی کہ وجہی کو غواصی کی ذات پر اپنا حریف نظر آنے لگا تھا۔ غواصی پیشے کے اعتبار سے سپاہی تھا اور رات کے وقت پہرے پر مامور رہتا تھا۔ 1635 میں عبداللہ قطب شاہ نے اسے بیجاپور کے سفیر ملک خشنود کے ہمراہ گولکنڈہ سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا، ایک تو ملک خشنود تو گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ غواصی بھی گئے تھے، ٹھیک ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال کے بارے میں تفصیل سے ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے، جب اس کو ہم لوگ پوری طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ طوطی نامہ، مینا ستونتی، یہ سب ہم لوگ کو نہیں پڑھنا ہے، اس باوجود اس کے کہانی اتنا زیادہ فیمس ہے کہ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے ہم لوگ۔ عبداللہ قطب شاہ کے بعد یعنی غواصی کے بعد جو اور بڑے شاعر ہیں، اس میں آپ کو جنیدی، ابن نشاطی، شاہ فاروقی، عبداللطیف، معظم، قطبی، سید بلاقی، شاہ راجو، میرا جی حسن خداون خدانما۔ اس میں جو اہم نام ہے، ایک تو آپ کو ابن نشاطی جنیدی ہے، اور اس کے بعد قطبی کا نام آتا ہے، سید بلاقی سے کوشچن آیا ہوا ہے، شاہ راجو جو صوفی شاعر ہے، اور اس کے بعد میرا جی حسن خدانما، یہ بھی صوفی شاعر ہے۔ تو کس عہد میں صوفی شاعر ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ابن نشاطی دیکھیے پورا نام شیخ محمد مظہر الدین شیخ فخر الدین ابن نشاطی، اتفاق سے ان کے پورا نام کے تعلق سے کوشچن آیا ہوا ہے، ان کا پورا نام کیا ہے، تو جب پوچھا ہے تو اس کو یاد رکھیے گا۔ گولکنڈہ کا بادشاہ تھا ابن نشاطی، گولکنڈہ کا بادشاہ تھا، عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ بادشاہ غلط ہویا ہوا، ابن نشاطی جو ہے عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، گولکنڈہ کے رہنے والے۔ ابن نشاطی بنیادی طور پر انشا پرداز تھے، نظم و نثر میں مہارت۔ ابن نشاطی کی مشہور تصنیف جو ہے وہ آپ کو پھول بن ہے۔ کہا جاتا ہے بقول جمیل جالوی، پھول بن کی خوبی یہ ہے کہ ابن نشاطی نے نظم میں انشائیہ کی خوبیاں بیان کی ہے۔ ابن نشاطی نے لکھا ہے کہ اگر غزل نہ کہی جائے تو یہ کوئی خامی کی بات نہیں،
اور دلیل یہ دی ہے کہ آخر فردوسی اور نظامی کون سی غزلیں کہتے تھے. یہ فردوسی اور نظامی دونوں مثنوی کے شاعر ہیں، فارسی کے بڑے شاعر ہیں. تو ابن نشاطی بھی کہتے ہیں کہ غزل ضروری نہیں ہے کہ جو غزل کہے وہی بڑا شاعر ہے. تو اس دلیل میں دیتے ہیں فردوسی اور نظامی تو بڑے شاعر ہیں لیکن ان کی غزلیں ہیں نہیں. پھول بند جو ہے اشقیہ مثنوی ہے. اشعار کی تعداد یاد رکھیے گا 1744 ہے. پھول بند میں احمد حسن دبیر آج روسی کی مشہور کہانی بساتین الانس سے ماخذ کیا گیا ہے. پوچھتا ہے جی کہ پھول بند کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو بساتین الانس. حالانکہ آج روسی کے بارے میں کم پوچھا گیا ہے لیکن کس سے ماخوذ ہے یہ پوچھا گیا. نصر الدین ہاشمی، محمد قادری زور اور جمیل جالوی نے مثنوی پھول بند کا سن تصنیف 1066 اور 1655 بتایا ہے. عبد القادر سروری نے کتنا بتایا؟ 1076 بتایا ہے. اب دیکھیے اتنے جب اختلاف ہے تو اس کے اختلاف کے پچڑے میں نہیں پھنسنا ہے. اب جب اختلاف خود ہی بڑے لوگوں میں ہے تو ہم کیوں اتنا یاد رکھنے جائیں؟ چھوڑ دیجیے اس کو. جتنی چیزیں یاد رکھنی ہے وہی یاد رکھیں. سید احمد خان ہنر نے پھول بند کے جواب میں نیا درپن لکھا ہے. اس کوشچن آیا ہوا ہے کہ پھول بند کے جواب میں کیا لکھا گیا ہے؟ تو نیا درپن. اور کس نے لکھا ہے؟ تو سید احمد خان ہنر نے. اس میں صنعتوں کا استعمال دیکھیں 39 صنعتوں کا. یہ بھی کوشچن آیا کہ کتنے صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو 39. اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال ہے. تو جتنے بھی داستان ہیں سبھی میں قصہ در قصہ کی تکنیک ہوتی ہے. پھول بند میں عبداللہ قطب شاہ کے مد میں 38 شعر لکھے گئے. یہ بھی کوشچن آیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ مثنوی 3 مہینوں میں لکھی گئی ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. ادھر دیکھیے گا 12 دن میں ہے، ادھر آپ کو 3 مہینے. پھول بند میں کیا ہے؟ پھول بند میں کل 6 قصے بیان کیے گئے ہیں جن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی کردار ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ابھی یاد رکھنا ہے. قصے کا خلاصہ بعد میں. چھیوں قصہ کی طرف ہم لوگ چلیں گے. اس کے بعد نام آتا ہے جنیدی. اب صرف نام یاد رکھیے گا اور ایک ایک مثنوی کے نام ہے. جنید کی مثنوی کون سا ہے؟ ماہ پیکر. بات ختم. قطبی کے کون سا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا تحفۃ النصاح. یہ سب آپ لوگ یاد رکھیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نام کو یاد رکھیے گا تحفۃ النصاح. تحفۃ النصاح جو ہے وہ 45 ابواب پر مشتمل ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. عبد الطیف ان کے بارے میں یاد رکھیں، ٹھیک نہ یاد رکھیں کوئی بات نہیں. اگر یاد بھی رکھنا ہے تو وفات نامہ اس کو یاد رکھیے گا. معظم کا نام اگر یاد بھی رکھنا ہے تو قلندر نامہ یاد رکھیے گا ان کا. میرا جی حسن خدا نما، یہ آپ کو شرح تمہیدان حمدانی، اس سے کوشچن آتے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں آخری شاعر جو ہے ابو الحسن تاناشاہ. ان کے عہد میں بڑا شاعر آتے ہیں، تبعی آتے ہیں، اور ان کی مشہور مثنوی ہے بہرام گل اندام. ٹھیک ہے، اس عہد کا بڑا شاعر ملک الشورى کہہ سکتے ہیں تبعی ابو الحسن کے زمانے میں. یہ مثنوی 1340 اشعار پر مشتمل ہے، 40 دن میں مکمل ہوئی ہے، اور ابو الحسن تاناشاہ کا پیر بھائی. اس کے بعد صرف آپ کو ایک ایک نام یاد رہا. امین کا قصہ ابو شہمہ ہے. اس کے بعد خواص میں دیکھیے قصہ حسینی. سیوک کے ہے جنگ نامہ. شاہ افضل کے محی الدین نامہ. یاد کرتے کرتے تھک جائیے گا لیکن یاد تو کرنا ہی ہے. محب میں معجزہ فاطمہ. غلام علی خان لطیف قزلباز کے ظفر نامہ محمد حنیف. غلام علی کے ملک محمد جیسی کی نظم پدماوت کا اردو ترجمہ ہے. یہ امپورٹنٹ آپ کا ہے. اس کے بعد اس میں دیکھیے گا بہت زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. احمد گجراتی ہے جنہوں نے یہاں پہ دیکھے بھاگا ہے لیلا مجنو اور یوسف زلیخا. یہاں تک دکنی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے مغل عہد کے دور شروع ہوتا ہے. یعنی دکنی ہی ادب ہے لیکن مغل دور میں آتا ہے. دیکھیے بیجاپور 1685 میں اور گولکنڈا میں 1686 عیسوی میں آپ کو ختم ہو جاتی. یعنی 1685 اور 1686 میں گولکنڈا کو
ختم کر لیا جاتا ہے، فتح کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں تک تھا آپ کا گولکنڈہ کا یعنی دکن کا. اس کے بعد کا ہم لوگ دیکھیں گے جب پورے کے پورے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اب ہمارے پاس صرف 1 منٹ بچ رہا ہے.